بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، کل ایوان صدر میں ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی اور نئے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیا اور گجرات کا 10 ویلر ٹریکٹر کس جانب بڑھ رہا ہے، ان تمام حقائق پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اپنے ساتھ موجود سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے جو ایوان صدر میں کل ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، ایوان صدر اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ بہت متحرک ہے، جس میں کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب باقاعدہ صدر مملکت عارف علوی صاحب سے ملے اور ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو اس پہ آپ کیا رائے دیں گے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ کیا ان دونوں کے نظریے ایک نہیں؟ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں تو اسحاق ڈار کا پاکستان کے صدر سے ملاقات کرنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور ان حالات میں جب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ معیشت چلانے کے لیے بھی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ پہ پچھلے کافی دنوں سے کچھ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں جن میں ادرک، پیاز اور لہسن ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ $75 لاکھ کیا ہوتا ہے کہ ایل سی کھولے اور وہ جو سامان ہے وہ ان لوڈ ہو اور پاکستان کے پورے پاکستان میں اس کی ترسیل کی جا سکے۔ یہ تو حالات ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ابھی وہ ایک ہفتہ ہو گیا، تقریباً ایک ہفتے بھی اس سے بھی زیادہ کہ وہاں پہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ادرک، لہسن اور پیاز کی قیمتیں ہیں یہ کہاں تک جائیں گی۔ اور انہی حالات میں ظاہر ہے اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے، تو ان کے لیے بھی کوئی یہ نیک نامی تھوڑی ہی ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے آپ کو بھی پتہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آئنسٹائن آ رہا ہے پاکستان میں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی ارسطو آ رہا ہے، اور ارسطو صاحب نے بھی یہ بول دیا تھا کہ ڈالر کو میں جو ہے نا 200 سے بھی نیچے لے کے آؤں گا، اور ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک آخری جو ہے نا وہ رابطہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے امپورٹڈ حکومت کو فراہم کیا گیا ہے وہ رابطہ صدر عارف علوی صاحب ہیں۔ تو صدر صاحب کے پاس ہی جا کے انہوں نے کچھ مسائل کا حل نکالنا ہے، یا عمران خان صاحب کا ترلا کریں گے، یا ان کو بولیں گے کہ آپ جو ہے نا حالات ملک کے آپ کی وجہ سے جو ہے نا عوام طیش میں آ جاتی ہے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا اپنا ٹھنڈ رکھیں، یا تھوڑا سا ماحول جو ہے نا وہ ٹھنڈا رکھیں تاکہ ہم جو ہے نا ملک کو معاشی بحران سے نکال سکیں۔ تو یہ جس دلدل میں انہوں نے ملک کو پھنسا دیا ہے، اب جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے تو اس کا کوئی جو ہے نا پاکستان کی معیشت کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جیسا کل ایک آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب نے ایک تقریب میں جس میں عسکری سول سوسائٹی کے لوگ، صحافی حضرات موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ پہلی اپنی تقریر کی، تو ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے آپ کا، آرمی چیف کا کوئی بھی ہوتے ہیں تو اس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو اگر اس کو مکمل اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ جو بھی کرے گی ہم اسے یعنی سرہم تسلیم کریں گے۔ تو اس پہ کیا پیغام ملتا ہے جمہوری قوتوں کو؟ کیا اس پہ آپ تجزیہ دیں گے؟ جی ناہید صاحب، یہ سوال تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ سیاستدان ہی ہیں جو دعوت دیتے ہیں آرمی چیف کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ میں نے اس دن بھی بولا تھا کہ اگر قانون سازی ہو بھی جائے
کہ ایکسٹینشن جو ہے نا اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے، یعنی جو سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوگا۔ جی اس قانون کو اگر یہ قانون بن جائے تو پھر بھی ماشاء اللہ کے جو ہے نا وہ حالات بنے رہتے ہیں پاکستان میں، جب تک آرمی یا اسٹیبلشمنٹ بذات خود بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاستدان بھی انوالو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ ایک تو سیاستدان بھی باز آ جائیں کہ ملک میں سول سپرمیسی ہو ہر حال میں، اور دوسرا یہ کہ آرمی بھی، کیونکہ جب مارشل لا لگتا ہے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا جی کہ آرمی کی کچھ حدود ہے کہ وہ صرف اور صرف دفاع کی ذمہ داریاں نبھائے، تو یہ اگر قانون سازی ہو بھی جاتی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، جو بھی موسٹ جو ہے نا سینئر ہوگا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوگا، تو جب مارشل لا لگ جانا ہے تو وہ تو آئین تو پس پش چلا جاتا ہے نا، آئین تو ختم ہو جاتا ہے ملک میں، تو پھر اس قانون سازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر جمہوریت اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہے جیسے دوسری دنیا میں خاص طور پہ مغربی ممالک میں ہے، تو اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ صرف اور صرف سیاست کریں، فوج کو انوالو نہ کریں، پہلی بات۔ دوسرا، آرمی کو بھی چاہیے کہ سیاست میں جو ہے نا دخل اندازی نہ کریں بذات خود۔ تو جاز صاحب، یہ جو گجرات کا اور پنجاب کا 10 ویلر ٹریکٹر ہے، وہ 10 ویلر ٹریکٹر کون سا ہے؟ میری مثال آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب، جو گجرات کے 10 ویلر ٹریکٹر یعنی 10 سیٹیں ہیں ان کے پاس، جی جی، تو پورے یعنی پاکستان میں حال چلانے کے چکر میں رہتے ہیں یہ۔ تو اب پہلے تو انہوں نے یہ بیان دیا دونوں باپ بیٹے نے کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ تو اب یہ کیا آپ کے سوچتے ہیں کہ کسی اشارے کے اب انتظار میں ہیں کہ کوئی اشارہ ہمیں ملے گا تو ہم ٹریکٹر اس جانب لے کے جائیں گے؟ یا کل ایک ملاقات انہوں نے کی ہے گورنر پنجاب سے جو نون لیگ کے ہیں، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اشارہ ملا ہے اس 10 ویلر ٹریکٹر کو، یا مزید اشارے کے ذرا منتظر ہیں؟ کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ چودھری پرویز الہی کے متعلق پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جیسا بولے گی وہ کریں گے۔ پچھلے دنوں انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں، کچھ نعرے بھی لگائے کہ یہ وزارت اعلیٰ جو ہے عمران خان کی امانت ہے، وہ جب بولیں گے اسمبلی ہم جو ہے نا وہ ڈیزالو کر دیں گے۔ تو یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، عوام کا موڈ دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے۔ عوام نئے الیکشن چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی عوام ہے وہ بھی اس وقت پرویز الہی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پرویز الہی کرتے کیا ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا ملک کے ساتھ۔ تو پرویز الہی کے اس فیصلے پہ پنجاب اسمبلی جو انہوں نے تحلیل کرنی ہے یا نہیں تحلیل کرنی، ان کے اس فیصلے پہ ان کی جو آئندہ سیاست ہے نا وہ قائم ہے۔ اگر تو اسمبلی تحلیل کر دی جیسا عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ سیاست میں رہیں گے، اور اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل نہ کی، عوام کی خواہشات کے برخلاف انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا، تو پھر تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ میں تو ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ابھی بھی ہیں، پھر بھی رہیں گے، لیکن عوام کی نظروں سے گر جائیں گے وہ۔ تو جاز صاحب، یہ ایک یار لوگوں کا کہنا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب، جن کی چڑیا جو ہے اکثر بولتی رہتی ہے، خبریں دیتی رہتی ہے، ان کی چڑیا نے ایک خبر دی ہے کہ ایوان صدر کو باقاعدہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے کہ جس طرح شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب کو ننگا کیا گیا ہے، ان پہ پرچے کاٹے گئے ہیں، ان کی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں، وائرل کروائی گئی ہیں، تو اسی طرح اگر خان صاحب نے اب کسی ادارے کے خلاف باقاعدہ کوئی مہم چلائی، کوئی بیان بازی کی، تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو شہباز گل صاحب کے ہوا ہے، جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے بول کر خبر دی ہے۔ یار لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خبر اگر جھوٹی ہے، یعنی پراپوگنڈا ہے، تو پھر مقتدر حلقوں کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ایکشن میں آنا چاہیے حلقوں کو۔ کیا وجہ ہے اس پہ، کیا کہیں گے آپ؟ جیلانی صاحب، ایسے بیانات جو ہے نا وہ ایک تو میرے خیال میں یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد، اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں، اس وجہ سے ایسے جو ہے نا بیانات چھوڑے جاتے ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایسے بیانات پہ ریاکشن نہیں دیتی. آپ نے شروع سے دیکھا ہے پرویز الہی صاحب نے بیان دیا ہے, مونس الہی صاحب نے بیان دیا ہے. اب اگر بیانات کی بات کریں نا تو سب سے پہلے تو بیان دیا آصف علی زرداری نے. اس نے یہاں تک بولا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے کہ ملک کے حالات نہیں سنبھل رہے. یہ اس دور کی بات کروں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. جی. تو ملک کے حالات نہیں سنبھل رہے تو آپ ہماری مدد کریں. تو آصف علی زرداری یہ جلسے میں بات کر رہا ہے. آصف علی زرداری کہتا ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ملک سنبھالنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں سنبھالنا آتا ہے, ہمیں تجربہ ہے, آپ پہلے اس کو ہٹائیں. سمجھ آ گئی. اب یہ ڈائریکٹ جو ہے نا ایک اٹیک کیا جا رہا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ذات پہ, لیکن وہاں سے کوئی کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں, کوئی بیان نہیں آیا. دوسرا آپ اختر مہنگل کی تقریر سن لیں قومی اسمبلی میں جو اس نے پارلیمنٹ میں کی ہے. اس نے بولا ہے کہ ہمیں آپ نے کان پکڑ کے ان بینچوں سے اٹھا کے ان بینچوں پہ بٹھایا. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہے, تو اس پہ بھی کوئی ریئیکشن نہیں. پھر میاں جاوید لطیف ہے, اس نے بیان دیا کہ ہمیں انہوں نے جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے ہمارا کرسی پہ بٹھایا, ہم تو تیار ہی نہیں تھے ان حالات میں ملک کو سنبھالنے کے لیے, ہمیں تو کان سے پکڑ کے جو ہے نا کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. اس پہ بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا. تو ایسے بیانات جو ہے نا یہ بعض دفعہ فائدہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس میں بھی فائدے کی بات ہے. حالانکہ پی ٹی آئی خاص طور پہ عمران خان نے عوام کو, پی ٹی آئی کارکنان کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. تو جج صاحب کل الیکشن کمیشن نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, ایک تقریب میں تھے, تو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہمیں جو ڈیجیٹل مشینیں ہیں ان کے ذریعے سے پہ تنقید ہوتی ہے الیکشن کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, یہ نہ ہو کہ سارا الیکشن ہی متنازع ہو جائے. تو ہم جو اب ضمنی الیکشن ہوں گے ان پہ تجربہ کریں گے, ڈیجیٹل مشین کے ذریعے اوورسیز کا حق جو دینے کی کوشش کریں گے. تو ایک آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو چھڑی والے سرکار سے بابا جی کے جانے کے بعد یہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے, کوئی ان کے نظریے میں کوئی سوچ میں فرق نظر آ رہا ہے اس بیان سے, یا کیا کہیں گے اس پہ؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ای وی ایم مشینوں کے بارے میں اپنی اچھی رائے کا اظہار کیا. اچھا ہاں, تو اس پہ کیا آپ تجزیہ دیتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی پشت پناہی جو ان کے پیچھے تھی, جو آئے دن یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی بیان دیتے تھے, اسی مشین کے خلاف بار بار بیان دیتے تھے, لیکن اب کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے, تو اس میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے بیک پش جو ہاتھ تھا وہ اٹھ گیا؟ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے بیانات یا یہاں تک ہو گیا کہ ای وی ایم کے بارے میں الیکشن کمیشن میں اپنے اچھے خیالات کا اظہار کر دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر تو یہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے رویے تھے یا وہ جو چاہتے تھے الیکشن کمیشن اب جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. جی. تو جا صاحب یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے, میڈیا پہ بیان دیا ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ چند دنوں میں ہوتا ہے 2-3 دن یا کم از کم بڑا ہو تو ہفتہ ہو جاتا ہے, چند دنوں میں ان کی خواہش ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ خواہش ہی رہے گی یا اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ ایک بات یاد رکھیں جیلانی صاحب, جی, یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے نا یہ کسی بھی حال میں اپنی خوشی سے الیکشن میں نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گزارا, امپورٹڈ حکومت کا گزارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے, ایون کہ آرمی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. نہیں میری وجہ سنیں تحلیل اسمبلیاں, صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں کے پی کے اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی خواہش ہے خان صاحب کی کہ چند دنوں میں تحلیل ہو جائے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا ہے, فواد چودھری صاحب کی ساتھ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہ خان صاحب کی خواہش ہے چند دنوں میں. میں اسی طرف آ رہا تھا, بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تو نہیں چاہتے نا, امپورٹڈ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ نئے الیکشن ہو. اور اس سے یہ جو عمران خان صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ اسمبلیاں چند دنوں میں ہم تحلیل کر دیں گے, یہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ اگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو آئینی طور پہ انہیں جو ہے نا الیکشن کروانے پڑیں گے. اگر ان حالات میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. فری اینڈ فیئر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اگر ان 2 صوبے میں حکومت بن جاتی ہے
پی ٹی آئی کی آنے والے جنرل الیکشن میں ایٹومیٹیکلی ظاہر ہے 2 صوبوں بڑے صوبے ہیں ان دونوں صوبوں میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو میکسیمم چانسز ہوں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ٹوٹل پاکستان میں اور ایون کہ سندھ میں بھی الیکشن جیت جائے. تو یہ پوری کوشش کرے گی حکومت کہ کسی بھی حال میں الیکشن نہ ہو، خاص طور پہ ان حالات میں کہ جب یہ عوام میں نکلنے کے قابل ہی نہیں ہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. تو کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.